السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سب کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے انشاءاللہ۔ آج ہم وہ چیزیں دیکھیں گے، وہ وجوہات دیکھیں گے جس کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں، اللہ کا قرب حاصل کرنے سے ہم پیچھے رہ جاتے ہیں۔ تو پہلا ہے کفر اور شرک۔ جو لوگ مشرک ہوتے ہیں، کافر ہوتے ہیں، جو شرک میں مبتلا ہوتے ہیں، وہ اللہ سے کیسے قریب ہوتے ہیں؟ پہلے تو جو انسان شرک کرتا ہے وہ مومن، سچا مومن کہلاتا ہی نہیں۔ اور شرک کرنا یعنی کہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو انوالو کریں گے تو آپ کیسے اللہ کی محبت حاصل کر سکتے ہیں، کیسے آپ اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ دوسرا ہے غلط خیالات، غلط سوچ، یعنی کہ دین کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، تفسیر کے بارے میں، حدیث کے بارے میں غلط سوچ رکھنا، غلط چیزوں میں انوالو ہونا، جیسے کہ بدعت، غلط انفارمیشن کو پاس کرنا۔ یہ جو آج کل ہو رہا ہے نا، کئی طرح کے فرقے بانٹ دیے گئے ہیں، ان ساری چیزوں میں انوالو ہو جانا، پھر غلط چیزوں کے غلط کانسیپٹ کو آگے بڑھانا اور اس میں انوالو ہو جانا۔ اگر یہ ساری چیزیں ہمارے اندر ہیں جو اللہ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، اس کے خلاف ہم جا کر بدعتیں کر رہے ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، غلط باتوں کو آگے پھیلا رہے ہیں، اگر یہ چیزیں ہماری اندر ہے تو کیسے ہم اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ تیسرا ہے انٹرنل سینس، یعنی کہ باطنی گناہ جو ہمارے اندر ہوتے ہیں، جیسے کہ حسد، غیبت، برے خیالات، برا سوچنا، دوسروں کے لیے اپنے اندر ہرس رکھنا، دنیاوی ہرس رکھنا، دوسروں کا برا چاہنا، دل میں پیدا ہونے والے گناہ، یعنی کہ دل میں ہم کئی طرح کے گناہ بھی سوچتے ہیں، جیسے کہ ہم خیالات لاتے ہیں نا، دل میں ہمارے اچھے برے خیالات آتے ہیں، برے خیالات کا لانا، پھر لوگوں کے لیے برا سوچنا، یہ ساری چیزیں جو ہمارے اندر ہوتی ہے، باہر تو ہم یہ کرتے نہیں، دکھائی نہیں دیتے، لیکن جو ہم اپنے اندر اپنے آپ پر جو ظلم کر رہے ہوتے ہیں، اپنے نفس کے جو گناہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ساری چیزیں بھی ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روکتی ہے۔ اور چوتھا ہے ظاہری گناہ، یعنی کہ جو ایکسٹرنل سینس ہوتے ہیں، جو ہمارے دکھائی دیتے ہیں، جیسے کہ نافرمانی ہو گئی، بڑوں کی نافرمانی کرنا، چھوٹوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آنا، پیرنٹس کی باتیں نہ سننا، ان کو بری باتیں کہنا، بدکاری کرنا، قتل کرنا، لوگوں کے سامنے شو آف کرنا، حرام کا کھانا، لوگوں کی کھلے عام غیبت کرنا، چغلی کرنا اور لوگوں کو ستانا، پریشان کرنا، جو ہمارے ظاہری گناہ نظر آتے ہیں نا، وہ ساری چیزیں بھی ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روکیں۔ دیکھیں، اگر ہمارے اندر کسی بھی چیز کی تھوڑی سی بھی برائی ہو اور اس برائی کو ہم ڈیلی تھوڑا کر کے اس برائی کو بڑھا رہے ہیں، تو ہم کیسے اللہ کے قریب ہو سکتے ہیں؟ یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روکتی ہے۔ پانچواں ہے صغیرہ گناہ، یعنی کہ چھوٹے گناہ۔ ہم سمجھتے ہیں کہ چھوٹے گناہ کچھ معنی نہیں رکھتے، دیکھیں قطرہ مل کر سمندر بنتا ہے، تو اسی طرح چھوٹے گناہ آہستہ چھوٹے گناہ بڑے میں کنورٹ ہو جاتے ہیں۔ تو پہلے ہم نے ہمارے چھوٹے گناہوں میں اس پر فوکس کرنا ہے، کیونکہ ہمارے بڑے گناہ تو بہت کم ہوتے ہیں لیکن چھوٹے گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جب ہم اس طرح لائٹ لیتے ہیں کہ چھوٹے گناہ ہیں، چلے کچھ نہیں ہوگا، تو اسی طرح ہم کرتے بڑے گناہوں میں انوالو ہو جاتے ہیں۔ چھوٹے گناہ دیکھیں جس کا حساب و کتاب یا پھر اس کی چیزیں اتنی معنی نہیں رکھتی، لیکن پھر بھی وہ گناہ ہوتا ہے، جیسے کہ دیکھیے چھوٹے گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ چھوٹے کسی کو گالی دے دی، کسی کو برا کہا، مذاق میں کسی کا مذاق اڑا دیا، جان بوجھ کر یا انجانے میں، کوئی بھی ایسے چھوٹے گناہ ہوتے ہیں نا، تو ہمیں جیسے کہ ٹی وی دیکھ لیا، مووی دیکھ لی، یہ ساری چیزیں چھوٹے گناہ میں جو بھی آ جاتے ہیں، وہ سارے گناہ، حساب و کتاب اوپر نیچے کر دیا، کسی کا مال میں اوپر نیچے کر دیا، کسی کا مال لے لیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو مار دیا، یہ ساری چیزیں چھوٹے گناہ میں آ جاتی ہیں، یعنی کہ صغیرہ گناہ وہ بھی معنی رکھتے ہیں۔ دیکھیں ہمیں جب بھی گناہ ہو جائے فوری اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے ہمیں، ٹھیک ہے؟ ہمارے گناہوں کی معافی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم معافی مانگ لینے پر دے دیتا ہے، لیکن اگر آپ نے کسی کا جان بوجھ کر دل دکھایا، تکلیف دی، کسی کو ہرٹ کیا، کسی کا حق کھایا، کسی کو مارا پیٹا، کسی کو قتل کیا، کسی کو آپ کی وجہ سے تکلیف ہوئی، تو آپ نے ان سے معافی مانگنی ہے۔ دیکھیں بندے کی معافی بندہ ہی دیتا ہے، تو وہ معاف کرے یا نہ کرے، آپ ان سے معافی مانگے اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہو، جو بھی آپ نے ان کے ساتھ ظلم و ستم کیا ہے اس کے لیے معافی مانگے، اور کہے کہ وہ آپ کو معاف کرے یا نہ کرے، آپ نے ان سے معافی مانگنا ہے۔ کیونکہ اگر آپ یہاں پر آپ کی گناہوں کی معافی مانگتے رہے، آپ نے جو لوگوں کے ساتھ دل دکھایا، تکلیف دی، ان کے ساتھ برا کیا، اس کی معافی ان سے نہیں مانگی، تو روز قیامت اللہ آپ سے سوال کریں گے کہ آپ نے ان کا دل دکھایا، آپ نے ان کی تکلیف دی، جا کر اس دن ان سے معافی لائے، تو اس دن ہر انسان اپنی فکر میں ہوگا، تو اس دن وہ شاید آپ کی معافی سنے بھی یا نہ سنے، تو اس لیے آپ نے ابھی دنیا میں وقت رہتے معافی مانگ لیں، ہمیشہ دوسروں سے معافی مانگ لینی چاہیے کہ معافی مانگنے والا چھوٹا نہیں ہوتا، معافی مانگنے والوں کا رتبہ اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے اللہ کے جہاں
نا تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کوئی حج عمرے پہ جا رہے ہیں، سفر پہ جا رہے ہیں، تو وہ ایک دوسرے سے مل کر معافی مانگ کر جاتے ہیں، کیونکہ ہمیں نہیں پتہ ہم وہاں سے واپس لوٹیں گے یا نہیں لوٹیں گے. تو ہمیشہ دوسروں سے معافی مانگنے میں کبھی بھی خود کو چھوٹا یا بڑا بالکل محسوس نہیں کرنا. ٹھیک ہے، جیسے ہم اللہ سے معافی کی امید رکھتے ہیں اسی طرح سب کو معاف کر دینا چاہیے اور معافی بھی مانگ لینی چاہیے. کبھی کبھار ہم سے بھی ٹنگ سلپ ہو جاتی ہے، ہم کسی کو برا بھلا کہتے ہیں، کسی سے من سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں انسان ہے، تو معافی مانگ دینا چاہیے. چھٹواں ہے دیکھیے ایسے اذکار ایسے گناہ جس کے کام کرنے سے نہ اجر ہے نہ گناہ ہے، لیکن ویسٹ آف ٹائم ہے. اگر اس ٹائم کا ہم صحیح یوٹیلائز کریں تو ہم اس میں نیکیاں کر سکتے ہیں، اللہ کے اور زیادہ قریب ہو سکتے ہیں، ذکر کر سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں، تلاوت کر سکتے ہیں، اچھی باتیں کر سکتے ہیں، اچھا کام کر سکتے ہیں، ٹائم کو یوٹیلائز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارے زندگی کا ہر ایک وقت، ہر ایک منٹ قیمتی ہے. تو اننیسیسری ٹائم دیکھیے آپ گیمس میں کھیل رہی، ٹھیک ہے، گیمس کھیلنا کوئی گناہ نہیں ہے. جیسے کہ ابھی دیکھیے کچھ گیمس کھیلنے سے اللہ نے حرام کیا. میں حرام گیموں کی بات نہیں کری، جو گیمس ہے ابھی بہت زیادہ ٹائم کھیلنا بری بات نہیں. اگر آپ کچھ ٹائم پیریڈ کے لیے کھیل سکیں، کچھ لوگ صبح سے شام تک پورا ٹائم میچوں میں لگا دیتے ہیں، کچھ لوگ صبح سے شام فونوں پہ گیم کھیلنے میں لگا دیتے ہیں. اگر آپ اس کا صحیح استعمال کریں گے اسی ٹائم کو، دیکھیں ہر ایک چیز کا ٹائم ہوتا ہے. اگر آپ گیمس کھیل رہے ہیں، حلال گیمس ہیں، اللہ نے اس کھیل کو کھیلنے سے منع نہیں کیا، تو اس کا ایک ٹائم پیریڈ رکھیں، 1 گھنٹہ 2 گھنٹے آدھا گھنٹہ، اٹس اوکے. لیکن پورا ٹائم صبح سے شام تک اس میں انوالو ہونا، گھنٹوں گھنٹے اس میں انوالو ہو جانا، یہ غلط بات ہے. اور کئی ایسے کام جس کا کام کو آپ جلدی کر سکتے ہو، اسی کام کے ایک ہی کام کو بار بار کرنا، اننیسیسری لوگ ٹائم ضائع کرتے ہیں چیزوں میں، کاموں میں، اس طرح سے اس کو ٹائم کو ضائع نہیں کرنا چاہیے. اور کچھ لوگ تو اننیسیسری شاپنگ میں بھی ٹائم ضائع کر سکتے ہیں، ضائع کر دیتے ہیں، گھنٹوں شاپنگ میں لگا دیتے ہیں، ایک ہی چیز کو بار بار ریپیٹیڈلی دیکھنا، گھومنا پھرنا. ٹھیک ہے، گھومنے پھرنے سے میں منع نہیں کری، لیکن ہر چیز کا ٹائم کو صحیح سے یوٹیلائز کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، 7واں ہے ذکر سے غافل رہنا. یعنی کہ بہت سے لوگ ذکر کرتے ہیں، اذکار کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، لیکن ایسا ہوتا ہے ان کی باڈی پریزنٹ ہوتی ہے، مائنڈ ایبسینٹ ہوتا ہے. اگر آپ نے اس بات کو، اس فریز کو اگر یاد ہو تو موسٹلی یہ ہمارے اسکول کالجز میں استعمال کیا جاتا ہے. ٹیچرس کہتے تھے کہ آپ کی باڈی پریزنٹ ہے لیکن مائنڈ پریزنٹ نہیں ہے. جب کوئی سوال کرتے ہیں، اگر ہم کوئی ان کے جواب نہیں دیتے تو اس طرح کے ہم سے کہا جاتا تھا کہ آپ کا باڈی پریزنٹ ہے لیکن مائنڈ ایبسینٹ ہے. اسی طرح سے اگر کوئی آپ ذکر کر رہی ہے، اذکار کر رہی ہے، کچھ بھی کر رہی ہے، لیکن آپ کا مائنڈ ایبسینٹ ہے لیکن آپ کی باڈی پریزنٹ ہے، تو آپ نے جو بھی کام کرنا ہے، اذکار کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، اس کو فوکس کر کرنا ہے، اس کو سمجھ کر کرنا ہے. یہ ساری چیزیں اگر آپ ان ساری چیزوں سے بچیں گی تو دیکھیں، تو جب بھی ہم جو بھی ذکر کریں، اذکار کریں، تو آپ نے اس کو پورے سمجھ کر، اس میں پورا دل لگا کر پڑھنا چاہیے، کرنا چاہیے. کہ اگر آپ دیکھا جائے تو آس پاس قرآن خوانی کے نام پر بہت زیادہ کرا جاتا ہے، لیکن اس میں جو پڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو نہ سمجھ ہوتی ہے، نہ علم ہوتا ہے. کچھ لوگ اس کو اتنی بوریت کے ساتھ پڑھتے ہیں، کچھ لوگ اس کو دل لگا کر پڑھتے ہیں. تو آپ جو بھی کام کریں دل لگا کر کریں. دیکھیے اللہ آپ کی کوانٹٹی نہیں دیکھتا کہ آپ نے کتنے قرآن پڑھے، کتنے ذکر کیے، کتنے بار آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. یہ ساری چیزیں نہیں میٹر کرتی، میٹر کرتا ہے تو کوالٹی، یعنی کہ کس قدر، کس تڑپ سے، کس جستجو سے، کس طرح سمجھ کر آپ نے اللہ کا ذکر کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی، کس طرح آپ نے نماز پڑھا، کس طرح آپ نے روزہ رکھا، کس طرح آپ نے زکوٰۃ دی. ساری چیزوں پہ نیت میٹر کرتی ہے. اور آپ کی کوالٹی، یعنی کہ آپ کی جستجو، آپ کس قدر پیار و محبت سے کس طرح اس کو سمجھ کر پڑھ رہی ہے، وہ میٹر کرتا ہے. تو اگر آپ ان ساری چیزوں پر فوکس کریں گی، اگر آپ ان ساری چیزوں کو، گناہوں سے، ان ساری چیزوں سے خود کو بچائیں گی، تو آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گی، اللہ کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گی اور اللہ کے آپ بہت زیادہ قریب ہو جائے گی. تو یہ وجوہات ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب ہونے سے روکتے ہیں. انشاءاللہ تھوڑی تھوڑی کوشش کریں ان ساری چیزوں سے بچنے کی، تو انشاءاللہ ہمیں اللہ کا قرب حاصل ہو جائے گا اور ہم اللہ کے قرب حاصل کرنے والوں میں سے بن جائیں گے. دیکھیں اللہ کے قرب جو حاصل کرتے ہیں اس کو کہتے ہیں مقربین، یعنی کہ جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جائے. مقربین کو، قرب جو ہے وہ سنگولر ہے، مقربین وہ ہے جو اس کا پلورل ہوتا ہے. تو مقربین کہتے ہیں جس کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے، تو وہ مقربین بندے کہلاتے ہیں جو اللہ کی محبت حاصل کر لیتے. تو یہ ساری چیزیں ہیں جو ہمیں اللہ کے قریب جانے سے روکتی ہے، اللہ کی محبت حاصل کرنے سے روکتی ہے، ہم سب کو مقربین میں سے شامل ہونے سے روکتی ہے. تو میں نے آپ کو وجوہات بتا دیے، آپ لوگوں نے اس پر فوکس کرنا ہے، اس پہ کام کرنا ہے تاکہ آپ ان ساری چیزوں سے خود کو روکے رکھیں. ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو مقربین بندوں میں شامل کرے، ہم سب کے وقت میں برکت عطا فرمائے، ہم سب کے لیے آسانی کریں، ہمارے وقت میں برکت دے، ہمیں نیک راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو دین پر استقامت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.